بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے ایسا ذکر جو لوگ کرنے سے گھبراتے ہیں اور اس کا ذکر بھی کرنا اپنے لیے ایک پریشانی کے باعث سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ہمارے پر جل جائیں گے یا ہم پہ کوئی عذاب الہی آ جائے گا جیسے ہم بات کریں۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ واقعات وہ ہیں جو تاریخ کے اندر ہیں اور تاریخ جو سی اب دہرائی جا رہی ہے۔ تقریباً کم و بیش 50 سال ان واقعات کو ہو چکے ہیں۔ حالات دنیا کے جو ان سے بدستور خراب ہو رہے ہیں، پاکستان خاص طور پہ پاکستان میں، اور اس سے ریلیٹڈ جو اسلامی ممالک ہیں جن کے سربراہان یہاں آئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ ان کو کس طریقے سے چن کے وہ قتل ہوئے سارے کے سارے۔ اس میں زیادہ تر جو مین لیڈر تھے اسلامی کانفرنس کے، جو 22 فروری 1974 کو ہوئی تھی، اس کے جو مین لیڈر تھے جن کے اندر شاہ فیصل تھے، جس کے اندر قذافی تھے، معمر قذافی تھے، بھٹو صاحب تھے، یاسر عرفات تھے، انور السادات تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور لیڈر بھی تھے۔ لیکن یہ 5-6 جو لیڈر تھے، یہ مین لیڈر تھے جو اس کانفرنس میں آئے۔ کانفرنس میں کوئی ایسی کیا بات ہوگی، کوئی ایسا کوئی گناہ ہو گیا، سرزد ہو گیا، اس کے بعد ایک کے بعد ایک جو سے تھے، وہ جو لیڈران تھے وہ قتل ہونا شروع ہو گئے، اور وہ قتل ہوتے گئے۔ اور قتل کا جب آپ اس کی گہرائی میں پہنچتے ہیں تو کچھ ایسے واقعات نظر آتے ہیں۔ نظر یہ آتا ہے کہ یہ لوگ وہ کام کر گئے تھے اس کانفرنس کے دوران میں، بظاہر ان کے نظر میں بہت چھوٹا اور بہت حقیر تھا کہ یہ ہم نے کام کر دیا، اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا، یہ تو بہت چھوٹی سے لوگ ہیں، لیکن وہ کام کر گئے اور جو فیصلے کروا گئے۔ اس کے جو سرغنہ تھے وہ شاہ فیصل تھے اس ساری کانفرنس کے۔ بھٹو صاحب ایک ان کا جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ کار بنے، اس کے بعد جو باقی لوگ تھے اس کے اندر شامل تھے کسی نہ کسی طریقے سے، بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے اندر شامل تھے، اور ان لوگوں نے وہ کام کروایا۔ میں یہ ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جب بھی آپ کاموں میں دخل دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ان سے وہ ضرور آتا ہے۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میرا نام لے کے کوئی آدمی کہنا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں تو میں اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کی اشارہ کاٹ دیتا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی آدمی نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو جو کہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، اور یہ دعویٰ کیا اور خدا نے اس کو موت نہ دی اور عبرت ناک موت نہ دی اور وہ قتل نہ ہوا ہو۔ جب بھی آدمی آپ خدائی فیصلے اپنے ہاتھ سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ شاہ فیصل کیونکہ اپنے آپ کو بہت طاقتور انسان سمجھتے تھے، کیونکہ اسلامی دنیا کے وہ اس وقت چیمپئن تھے، اور دولت بھی ان کے پاس تھی، اسلامی ممالک ان کی طرف جھکتے بھی تھے، حج کی طرف جانے کی وجہ سے بھی ان کی بہت ویلیو تھی۔ وہ قتل ہوئے، اور ایسے قتل ہوئے کہ آج ان کا نام لینے والے کوئی نہیں ہے۔ وہ ان کے جو سسٹم ہے وہ تبدیل ہو گیا سارا کا سارا۔ بھٹو صاحب کا بھی ذکر میں کر دیتا ہوں کہ بھٹو صاحب اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے، کہتے میری کرسی مضبوط ہے اور میں بہت بڑا لیڈر ہوں۔ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا اس کا ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں، بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا۔ پھر معمر قذافی کے ساتھ کیا ہوا، اتنا طاقتور آدمی، اتنی دولت، اور گولہ بارود اور کس سے بم سے کم بات ہی نہیں کرتے تھے، اس کو کس طریقے سے مارا گیا، بے یار و مددگار۔ ایک عام لوگوں نے ان کو گولیاں مار دی، اور جس طرح سے ان کو گھسیٹا گیا، بہت گیا۔ انور سادات کا قتل ہوا، انور سادات کا بہت دکھ ہوا، قتل ہوا، ان کو بھی مار دیا گیا۔ یاسر عرفات کو آج کون جانتا ہے، جبکہ وہ بھی ہیرو تھے فلسطینیوں کے۔ تو اگر اس کے بعد میں بھٹو صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو بھٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک مقدمہ چلا ان کے اوپر، اور مقدمہ ان کے اوپر چلا ایک ایسے شخص کے قتل کا کہ جس کے قتل کا ذمہ داری ڈائریکٹلی بھٹو صاحب پہ نہیں آتی تھی۔ جس نے بھی مارا، مشورے کے اوپر ایک سسٹم میں قانون بنا دیا گیا کہ مشورہ اس نے دیا تھا کہ جی نواب محمد خان کو مار دو، یعنی اصل میں تو کر رہا تھا انہوں نے قصوری صاحب کو، تو ان کے والد صاحب کا قتل ہو گیا تھا،
اور وہ اس کے سزا اس کی سزا میں 5 لوگوں کو پھانسی ہو. بات یہ ہوتی ہے بعض دفعہ گناہ ایسے ہوتے ہیں آدمی کہہ رہا تھا یہ تو میں نے کیا نہیں ہے، لیکن سزا اس کو کسی اور جرم کی ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ جرم ان کا کیا تھا؟ وہ وہی جرم تھا جو سمٹ کانفرنس کے اندر جو ان لوگوں نے ایک کوئی معاہدہ کیا تھا اور جنہوں نے اپنے ملاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسا کام کر دیا تھا جو 74 میں 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے جو فیصلہ کیا احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا. بظاہر ان لوگوں کے لیے بہت معمولی بات تھی، یہ تو عام بات ہے. جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں، خدائی فیصلے کرتے ہیں، وہ فیصلے جو ان سے ہیں نا وہ ایسے بھاری پڑتے ہیں کہ اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور یہ ابھی بھی لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن لکھتے لکھتے یہ بات میں ڈرتے ہیں. وہ یہ ضرور لکھتے ہیں، میں ابھی نیا دور کا ایک پڑھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب انہوں نے کہا کہ آخر ان کو قتل کیا گیا. وہ کچھ اور چیزیں ڈالتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں نے ایک ترانہ بنایا لکھا گیا تھا، ہم مصطفیٰ بھی ہیں، کہ ہم نے کہا کہ ہمارا 3 مصطفی ہے اور ہم باطل کو جو سے ہم ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر باطل کو اگر آپ اتنے ہی نیک تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ آئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے طاقتور امریکہ یہ یورپ نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیں ہمیشہ. یہ ہوا کی طرح اڑ جائیں گے جب جس میں خدا تعالیٰ کی تقدیر جاگے گی. تو یہ آپ کہنا کہ یہ امریکہ نے مروا دیا تھا، نہیں، یہ تمام خدا تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے. میرا اپنا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے، جس کی وجہ سے یہ سارے کے تمام لوگ مرے. اور ان لوگوں کی تمام کی عبرت ناک ہوئی. 74 سمٹ کانفرنس کے جتنے بھی لیڈران تھے، بڑے لیڈران کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بہت سارے لوگوں علاقوں سے آئے تھے، ان غریبوں کا قصور بھی کوئی نہیں تھا. ان کو تو شامل بھی یہ لوگ نہیں کرتے اپنی مشوروں میں. صرف ان لوگوں کو ایک خانہ پوری کے طور پر ان کو بٹھایا جاتا ہے. جو فیصلے ہوتے ہیں وہ 5-6 بڑے ملک کرتے ہیں. خاص طور پہ اس زمانے میں سعودی عرب مین کردار تھا جس نے یہ کام کیا. سعودی عربی کی سب چلتی تھی کیونکہ وہ پیسہ بھی دیتا تھا اور لوگوں کو یوز بھی کرتا تھا، کیونکہ شاہ فیصل کا ایک نام تھا. شاہ فیصل نے یوز کیا. پھر شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا، بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، تمام یہ وہ لوگ جو تھے یہ قتل ہوئے. اپنی موت نہیں مرے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس بات کا کیونکہ اس کا ذکر شروع ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ میں دوبارہ اس کے پر بات کروں اور یہ بتاؤں کہ یہ خدا تعالیٰ بھی تو کوئی ہے جس کو آپ مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. کیا اگر تو وہ اتنے نیک لوگ تھے، کیا خدا ان کو بچا نہیں سکتا تھا؟ کیا امریکہ اتنا طاقتور ہے کہ خدا سے بڑھ کے طاقتور ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی کورونا نے ثابت کر دیا سب دنیا میں، جس طرح امریکہ چل رہا تھا، سب سے زیادہ اموات کورونا کی جنسی ہیں وہ امریکہ میں ہوئی ہیں. امریکہ نہیں بچا سکا ان لوگوں کو. آج بھی اس وقت بھی کورونا کی وجہ سے امریکہ سخت پریشان ہے، یورپ پریشان ہے. انگلینڈ میں سب سے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، کورونا پھیل رہا ہے، اموات بھی ہو رہی ہیں، امریکہ میں بھی ہو رہی ہیں، سب جگہ پہ ہو رہی ہے. یہ وجہ نہیں ہے. اگر یہ اتنے طاقتور ہوتے اس بیماریوں سے نبٹ لیتے. خدا تعالیٰ کی تقدیر کے آگے کوئی بھی آدمی کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. پھر اس کے بعد پھانسی کس نے دی؟ ضیاء الحق نے. اللہ تعالیٰ نے ایک برے آدمی کو ہٹانے کے لیے ایک اس سے برا آدمی لے کے آئے، جس نے مزید جو پاکستان میں ان لوگوں نے قانون بنایا تھا اس کو مزید انہوں نے اس نے فروغ دیا اور اس کے اور مزید سختیاں کی جماعت احمدیہ کے لیے. پھر اس کا کیا اشر ہوا؟ وہ ایسا اٹھا کہ کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ دعا، آج بھی اس نوکا تو چل جائے گی. وہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے کہا تھا اس شخص کو 73 میں جلسے میں، کیونکہ یہ بولتا اور گندا بولتا تھا جماعت احمدیہ کے لیے. کیونکہ اس کو ضیاء الحق کو یہ شرم نہیں تھی کہ وہ بات کس سے کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اس مقام کا علم نہیں تھا. اور پھر ضیاء کے ساتھ کیا ہوا؟ لیکھ رام کا میں واقعہ ہوتا ہوں. لیکھ رام ایک ایسا شخص تھا، آج سے کچھ 100-125 سال پہلے کی بات ہے. یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے کی بات ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے بارے میں بہت گند بولتا تھا، گندی تحریر کرتا تھا، کتابیں لکھتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی.
اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کی مرنے کی پیشگوئی دی تھی کہ یہ شخص ہلاک ہوگا اور اس کا قاتل کا بھی پتہ نہیں لگے گا. وہ ہلاک ہوا، پولیس ڈھونڈتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں لگا کہ اس کو کس نے مارا. کہتے ہیں کہ اس نے ایک ملازم رکھا تھا جس کی آنکھیں سرخ ہوتی تھی، جس کو اپنے پاس حفاظت کے رکھا تھا، اسی نے مارا اور اوپر سے کہیں سے غائب ہو گیا. وہ اس کا آج تک پتہ نہیں لگا وہ گیا تو گیا کہاں پہ. اس کو بہت ڈھونڈتے رہے، وہ کوئی پتہ نہیں لگا وہ کیا گیا. بارہ لیکھ رام جو تھانہ کے بارے میں یہی ہسٹری ہے، اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکھ رام پشاوری کے نام سے. ضیاء الحق کی بھی زبان ایسی تھی جیسے کہ لیکھ رام پشاوری کی زبان تھی. گندی زبان استعمال کرنا اور اس کو تمیز نہ ہونا کہ کسی کے بزرگ کو کس طریقے سے بلایا جاتا ہے. تو بہرحال لیکھ رام کا والا اشر ضیاء الحق کا بھی ہوا، اور ضیاء الحق کا بھی کبھی نہیں پتہ لگے گا کہ کس نے ان کو مارا. اتنی طاقتور تنظیمیں ہونے کو کہ جی امریکہ نے مار دیا، فلاں نے مار دیا، یہ فوج نے مار دیا، یہ باتیں سب بلائی جاتی ہیں، یہ صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے. بہرحال میں اس کو سمیٹتا ہوں ساری بحث کو. بات یہ ہے کہ 74 کے اندر جو کچھ ہوا، جو جس نے جتنا حصہ ڈالا تھا اس کو اتنی سزا ملی، اور یہ ہمیشہ سزا ملتی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کسی کو اختیار نہیں کہ کسی کو کافر یا غیر مسلم کہے، یا کسی کو کوئی اس قسم کا مذہبی طور پہ اس کو ڈکلیئر کرے. دنیاوی طور پہ تو لوگ کہتے ہی رہتے ہیں سارے. آج کسی کو چور کہہ دیا، کل کو وہ خود چوری میں پکڑے گئے. یہ تو ایک عام چلتا ہے، ڈرامہ چلتا ہے. ہم اپنے حکومتوں میں بھی دیکھتے ہیں، کبھی کسی کو کہتے ہیں فلاں چور تھا، پہلے والے چور ہوتے ہیں، ہم ٹھیک ہے، جب یہ چلے جاتے ہیں تو پہلے والے آتے ہیں کہتے ہیں وہ اس سے بڑا چور تھا. یہ دنیاوی باتیں ہیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کی سیاست ہے. لیکن جب مذہب کی طور پہ آپ کسی کو ڈکلیئر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس کو اس مذہب سے نکال دیا اور ان کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اب یہ پابندی ہے ان کے اوپر، پھر خدا تعالیٰ کی غیرت بھی ہے. وہ جب جوش میں آتی ہے تو وہ بخشتی نہیں ہے آپ کو کسی کو بھی. تو ناظرین، یہ سارا آج کا میں جو اداریہ لکھا گیا تھا نیا دور میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ اصل تو لب لباب یہ ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر. ہمارا پروگرام پسند ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.